علامہ پیر اجمل رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں خطاب کرنے کے لیے گیا تو ایک نوجوان آگے بڑھا اور مجھ سے گلے مل کے اتنا رویا کہ کہیں جس طرح کوئی سالوں سے بچھڑا ہوا کسی سے ملے اور روئے۔ میں نے کہا کہ بچے ہوا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے رو کے کہا کہ سونیا، کوئی درد کی بات کر، کوئی اصلاح کی بات کریں، اب تو مرنے لگے ہیں، موت بھی قریب ہے، کب اپنی زندگی کے اندر انقلاب آئے گا؟ کوئی ایسی بات کریں تاکہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو، کوئی ایسی اصلاح کی بات کریں۔ نوجوانوں، آج ضرورت اس ابا کی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کس ڈگر لگایا جا رہا ہے، نیٹ کے ذریعے اس طرح کے واعظین، اس طرح کے مبلغ بٹھا دیے گئے۔ آج پورے اسلام کے خلاف، بانی اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، نیٹ پر وہ گستاخ آ کے چھا گئے۔ کوئی حضور کی عیب جوئی کر رہا ہے، کوئی قرآن کے اندر عیب جوئی تلاش کر رہا ہے، کوئی حضور کے صحابہ میں عیب جوئی تلاش کر رہا ہے، کوئی حضور کی اہل بیت میں عیب جوئی تلاش کر رہا ہے، اور بڑے بڑے دھڑلے سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے حدیث میں نہیں پڑھی ہے، اس چیز کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ سوال صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے ساری حدیثیں پڑھ لی؟ کیا ساری حدیثیں پڑھ لی ہیں؟ قرآن کا سارا علم تیرے پاس آ گیا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے اپنی زندگیاں قربان کر دی اور موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان کا وصال ہو گیا، وہ تو یہ کہتے گئے کہ ابھی ہم سمندر کے اس کنارے بھی نہیں پہنچے ہیں، علم کا جو سمندر ہے اس پار بھی نہیں پہنچے، اس پار کا عالم تو اور زیادہ ہے۔ جنہوں نے اتنا علم پڑھا ہو، جنہوں نے اتنا علم پڑھا ہو، وہ تو آج تک یہ دعوے نہیں کر گئے کہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ چیز نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو مرزا جہلمی کی اوقات کیا ہے؟ مرزا جہلمی کی اوقات کیا ہے کہ وہ ڈٹ کے کہے کہ فلاں صحابی میں یہ نقص تھا، قرآن میں یہ چیز ہے، فلاں صحابی میں یہ نقص تھا۔ یارو، یہ باتیں سن سن کے ہمارے کان پک گئے۔ میرے قبیلے کے خلاف کوئی بات کرے تو فوراً کھڑا ہو جاؤں گا، میرے بھائی کے خلاف کوئی بات کرے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کے قوم کے بارے میں کوئی بات کرے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بولا جا رہا ہے، سارے خاموش ہیں۔ صحابہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، سارے خاموش ہیں۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے تب بھی سارے خاموش ہیں۔ کیوں؟ یہ تو مسئلہ مولویوں کا ہے، صرف مولویوں کا مسئلہ ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے دور ہیں۔ خدا کے لیے اپنے عقیدے کو بچائیے، اپنے علماء کی صحبت میں رہیے۔ آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے، آؤ اپنے علماء سے پوچھو اور تسلی سے بیٹھ کر پوچھو۔ دنیا کا علم حاصل کرنے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جاتے ہو، کوئی ایک چیز 100-200 کی خریدنی ہو، 100 دکانیں ڈھونڈ مارتے ہو اور درجنوں دکانیں ڈھونڈنے کے بعد کوئی چیز اچھی لگے پھر پسند کرتے ہو، اور دین جہاں سے بھی چاہے لے لیتے ہو، دین جہاں سے بھی چاہے لے لیتے ہو۔ اگر کوئی سوٹ سلانا ہو، آپ نے 2000 کا یا 4-5 ہزار کا سوٹ لیا ہے، اس اچھے درزی سے سلانا ہے جس کی سلائی اچھی ہو، عام درزی کے پاس نہیں سلانا۔ اور اسلام ہر کسی سے لے لینا ہے، اسلام ہر کسی سے لے لینا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں نیٹ میں یہ چل رہا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کیجئے میرے ساتھیوں، آج آپ کے اہل سنت کے نظریے کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ آج بانی اسلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر یہ لوگ بیٹھ کر اس طرح بے باکی سے بولتے ہیں جس طرح کوئی عام بندے کے بارے میں نہیں بول سکتا۔ یار، پارٹی لیڈر کے بارے میں کوئی بولے تو ہزاروں اس پر پڑ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایک واویلا کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ حضور کے خلاف بول جاتے ہیں، کوئی ایک بات بھی نہیں کرتا۔ لیکن الحمدللہ جب تک سانس جاری ہے حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور ہم نے قسم کھائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ہمیں عزتیں ملی ہیں تو آپ کا صدقہ ملا ہے، اگر یہ شان و شوکت مقام ملا ہے تو آپ کے عزت کا صدقہ ملا ہے۔ تو کوئی ہمارے ہوتے ہوئے حضور کے خلاف بک بک کرے، کوئی ہمارے ہوتے ہوئے حضور کے صحابہ کے خلاف بک بک کرے، کوئی ہمارے ہوتے ہوئے حضور کی اہل بیت کے خلاف بک بک کرے، یہ ایمان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن جس کے اندر ایمان موجود ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان آج بھی یہ کہتا ہے میرے سامنے اگر آئے تو اس کی زبان گدی سے میں کھینچ کے رکھ دوں۔ اس لیے کہ ہم نے جن ہستیوں کو مانا ہے دل و جان سے مانا ہے،
جو تمہیں پیارے لگتے ہیں وہ تمہیں مبارک ہو، جن کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں مبارک ہو، جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہمیں مبارک ہو۔ تمہارا نصیب تمہاری طرف، ہمارا نصیب ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ اس عقیدے کو لے کر اسی پہ زندہ رہیں گے، اور اسی پہ ہمیں موت چاہیے، اسی پہ موت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس مبارک رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضور کا پیار مانگا کرو، حضور کا عشق مانگا کرو۔ یہ عشق کی دولت جب مل جائے گی انشاءاللہ سارے وسوسے دور ہو جائیں گے، سارے ذہن بالکل صاف ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ حضور کے بارے میں کوئی ایک بھی ذرہ برابر بالکل ذہن میں اٹھانا، پھر ہزاروں فتنے اٹھتے رہیں گے، ہزاروں خیالات اٹھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔